اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک درس تفسیر قرآن میں سورۃ البقر کی آپ حضرات نے 80 آیتیں 79 آیتیں جو ہے 78 اور 79 یہاں تک ترجمہ اور ان کے تفسیروں کو، ان آیات کے تراجم اور تفاسیر آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ یہاں اللہ رب العزت نے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے ان پڑھ جاہل لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ توریت کو بس رٹا مار کر زبانی پڑھ لیتے تھے اور نیرے گمان اور من گھڑت چیزوں کے پیچھے بھاگتے تھے، جو امیدیں اور باطل وہم و گمان جن کا انہیں کوئی علم نہیں تھا، ان کے مولویوں نے انہیں سکھا دیا تھا۔ تو ان میں کے جو یہ تھے کہ انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کی، کیونکہ دنیا ان کی اس تبدیلی کا مقصد، اس کے پیچھے کیا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ دنیا کی لالچ، دنیا کا مال و زر جمع کرنے کے لیے۔ اور ان لوگوں نے صرف اس لیے کہ اپنا ایک نذرانہ فکس کر رکھا تھا، ان لوگوں نے رشوتیں لیتے تھے اور چہرہ دیکھ کر مالدار پیسے والا ہے رشوت دیتا تھا تو اس کو دیکھ کر اس کے حساب سے حکم بتا دیتے۔ اور جب انہوں نے دیکھا، جب ہم نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے اعلان نبوت کیا، تو پیدائش کے وقت ہی سے ان یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی مبعوث آخری نبی یہی ہیں، اور ساری علامتیں جو ان کی کتابوں میں تورات میں تھیں اور ان کے علماء نے بیان کی تھیں، وہ سب ہمارے نبی میں پائی جاتی تھیں۔ اب ان کے مولویوں کو یہ ڈر ہوا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخری نبی کی ساری نشانی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، لہذا ان کا کلمہ پڑھا جائے اور ان کی تعلیمات کو قبول کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے۔ لیکن ان کے مولویوں کو ڈر ہوا کہ اگر یہ ساری نشانیاں ہم یہودیوں کو، جاہلوں کو، اپنی عوام کو بتا دیں گے تو یہ سب ہم کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، پھر ہماری جو ہے آمدنی، آؤ بھگت، عزت، جو پیسے ملتے ہیں سب بند ہو جائیں گے، روزی روٹی سب تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل دیے، رجم کی جو آیت تھی اس کو بدل دیا، اصل باتوں کے خلاف ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے، کیونکہ یہ مقصد دنیا کا مال و زر جمع کرنا اور اپنی سرداری کو قائم رکھنا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل پر فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ویل تو خرابی ہے ان کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، ثم یقولون پھر کہہ دیں، ھذا من عند اللہ یہ خدا، کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، ان کے ہاتھوں سے جو لکھا ان لوگوں نے، نبی کریم کے اوصاف مٹائے، اپنی طرف سے حلال کو حرام، حرام کو حلال لکھا، تو اس ان کے ہاتھوں کے لکھے سے ان کے لیے تباہی ہے، اور پھر اس کے ذریعہ جو انہوں نے کمایا
اللہ فرماتا ویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ تو ناجائز و حرام فعل کا ارتکاب کرنا اور ناجائز و حرام طریقے پر مال کمانا، تو وہ عمل بھی تباہ و بربادی کا ذریعہ ہوگا، دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا، اور غلط طریقے پر، خلاف شرع طریقے پر ہے نا مال و دولت کمانا، یہ بھی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگا، اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایسا کام جہاں نماز چھوڑنی پڑتی ہو، نماز نہ پڑھ سکتا ہو، ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کو ترک کر کے جو پیسہ کمایا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی۔ چلیے اس کے بعد اللہ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا دین ایک یہاں مسئلہ زیر بحث یہ رہا کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعہ کچھ دولت حاصل کریں۔ اس کے تحت ایک بحث چھڑ گئی یہ کہ قرآن کی تعلیم اور دینی تعلیم پر، دین کی خدمات پر اجرت لینا دینا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس پر بہت ساری بحثیں ہوئی ہیں، مگر اس مسئلے کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس سلسلے میں متقدمین اور متاخرین علماء احناف کے درمیان اختلاف پایا جاتا۔ جو پہلے کے متقدمین علماء احناف ہیں، فقہا ہیں، ہے نا، ان کے نزدیک تعلیم قرآن، فقہ و حدیث وغیرہ کی تعلیم اور اس کو پڑھنے پر اجرت لینے کو متقدمین فقہائے حنفیہ نے ناجائز لکھا ہے۔ اجرت لینا یعنی پیسے لے کر کے پڑھنا، فقہ کی تعلیم پڑھانا، درس دینا، حدیث کا درس دینا، قرآن کا درس دینا، یہ پیسہ لے کر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے فقہائے متقدمین کا قول ہے، مگر فقہائے متاخرین نے، بعد کے فقہا نے ضرورتاً اسے جائز قرار دیا ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر دینی رغبت اور جذبہ ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ دین کی طرف خود بخود مائل ہوا کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ ایک شہر میں ہزاروں فقہا اور محدثین ہوتے تھے، ایک شہر میں ہزار فقہا محدثین ہوا کرتے تھے۔ آج کے عالموں کی طرح ہم جیسے لوگ نہیں، محدثین و فقہا ہے نا، جو اپنے وقت کے جید عالم دین ہوا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے ہیں کہیں ایک پورا علاقہ چھان مار دیے، تعجب آپ کو ہوگا کہ میں جس علاقے میں ہوں، آپ یقین جانیے کہ بھٹکل گوا سے لے کر کے کیرل تک میں حنفیوں کے درمیان کوئی عالم نظر نہیں آتا کہ کوئی یہاں کا بندہ حافظ بنا ہو یا کوئی عالم بنا ہو، شاید کہیں، یعنی 4-5 ڈسٹرکوں کے اندر کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے جناب عالی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دور تھا کہ لوگ دین کی طرف خود بخود مائل ہوتے تھے، تعلیم دین کی مجلسیں جگہ جگہ منعقد ہوتی تھیں۔ ایک وقت میں بغداد شریف میں سینکڑوں جگہوں پر درس فقہ، درس حدیث، درس علم کلام، عقائد کی مجلسیں سجتی تھیں، سمجھے؟ مشائخین اپنی درس و تدریس کی مسجدیں لگائے رہتے تھے۔ اور مگر زمانہ جب بدلا اور لوگوں کے اندر دین میں رغبت کم ہو گئی، دنیا کی طرف وہ زیادہ مائل ہونے لگے، تو حالت یہ ہو گئی کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو دین کی تعلیم ہی ختم ہو جائے گی۔ بھئی لوگ دنیا کی طرف مائل ہیں، اب اگر جو دین پڑھائے نہ اسے کوئی پیسہ، آپ خود ہی دیکھ لیجئے، ایک مقرر کو بلا کر لوگ 40,000 روپے دے دیتے ہیں، اس کا ٹکٹ الگ، 40,000 روپے نذرانے اس کے الگ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر ایک مقرر کتنے دیر تک تقریر کرتا ہے؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ۔ اب آپ سوچئے، آپ ہمارے ساتھ درس میں شریک ہوتے ہیں 10:30 سے لے کر 11:30 تک، 11:30 سے لے کر 12 بجے تک، ہے نا؟ یہ روزانہ کا درس ہے۔ درس کی اہمیت آپ سوچیں اور خطاب کی جو ہے حالت کو آپ دیکھیں، بس اتنا ہوتا ہے، تقریر ہوئی، ماشاءاللہ کیا زوردار خطاب ہوا، کیا ہوا یہ نہیں معلوم، حضرت نے خوب تڑانگ بھڑانگ سے تقریر کر دی، لیکن کچھ پلے یاد نہیں کہ کیا کیا۔ البتہ بہت اچھی تقریر ہوئی، کیا تقریر بولے، ہے نا؟
لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ درس میں جو علمی فائدہ ہوتا ہے وہ خطاب میں تو نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے الحمدللہ کہ جلسے جلوس اور ان طریقوں سے نوجوانوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے. ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں. حاصل کلام یہ کہ آپ دیکھیں کہ لوگ ایسی جگہوں پر پیسے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، مگر جو مدرس ہوتا ہے، جو درس و تدریس کرتا ہے، اصل میں وہی جو ہے باغ کا مالی ہوتا ہے، وہی جو ہے پودوں میں جان ڈالتا ہے، لیکن اس کی اہمیت لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتی ہے نا. اور کتنا بھی وہ محنت کر ڈالے اس کی طرف حیثیت ہی نہیں. جو آدمی غیرت کی وجہ سے نا لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ چمٹ کر پیسے نہ مانگے تو اسے لوگ دیتے نہیں. یہ دور ایسا آ چکا کہ جب تک چمٹ چمٹ کر پکڑ پکڑ کر پیسہ نہ مانگیں تو جو روتا ہے میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، پریشانی میں چل رہا ہوں، میری آپ مدد کیجئے، ہاں میرے ایک بیٹی ہے، میرا ایک بچہ ہے، میرے بیماری ہے، میرا یہ ہے، ہم اس کو بڑے جلدی دیتے ہیں. اب کی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محنت کر سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کر سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کما سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خیر، تو زمانہ بدلا اور آج کے حالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو علماء نے دیکھا کہ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو تعلیم دین متاثر ہو جائے گی، دینی تعلیم. اس لیے بعد کے علماء نے تعلیم قرآن اور تعلیم فقہ و حدیث پر جو ہے اجرت لینے کی اجازت لکھ دی، اسے ضرورتاً جائز قرار دیا. ورنہ تو کوئی پڑھائے گا ہی نہیں، کوئی پڑھے گا ہی نہیں. ہاں، لیکن یاد رہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو دین جو ہے دنیا کے حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا. اب آج اس دور میں وہ چیز دکھائی دیتی ہے. اگر کوئی آدمی قوت لا یموت کے لیے اپنی ضرورت، اپنی عزت کی حفاظت کی حد تک دینی تعلیم پر اجرت لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اب فتویٰ اسی پر ہے کہ دینی تعلیم دینے والے معلمین اور امام و مؤذن، اسی طرح مقرر و مبلغ کے لیے اجرت لینا جائز ہے. دم کرنے اور تعویذ کا بھی یہی حکم ہے، لے سکتا ہے. چنانچہ علامہ مرغینانی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے ہدایہ شریف، اس میں فرماتے ہیں وبعض مشائخنا استحسنوا الاستیجار على تعلیم القرآن اليوم لأنه ظهر التبانی في الامور الدینیہ ففي الامتناع يضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى. ہمارے بعد مشائخین نے دور حاضر میں تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو استحساناً دلیل سے جائز کہا ہے، دلیل استحسان سے، کیونکہ اب دینی امور میں سستی ہونے لگی. لہذا بچنے میں قرآن مجید کو حفظ کرنا ضائع ہو جائے گا. اگر بچا جائے تو قرآن مجید کا حفظ یہ ضائع ہو جائے گا. اور فتویٰ اسی قول پر ہے کہ جائز ہے، ورنہ لوگ نہ قرآن پاک حفظ کریں گے نہ دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے. آج کون ہے کرنے کے لیے جناب؟ اسی طرح علامہ خوارزمی حنفی لکھتے ہیں فتح القدیر کے حاشیے میں وقد یفتى بجواز الاجارہ علی تعلیم الفقہ وقال الامام الخیز اخزی فی زماننا یجوز للامام والمؤذن والمعلم اخذ الاجرہ کذا فی الروضہ. اسی طرح تعلیم فقہ پر بھی اجرت کے جواز کا فتویٰ ہے، اور امام خیزہ خزی نے، یہ بزرگ نے کہا کہ ہمارے زمانے میں امام، مؤذن اور معلم کے لیے اجرت لینا جائز ہے، اسی طرح روضہ میں ہے. یہ ذرا نام میں ہمیں ذرا شبہ ہو رہا ہے. خیر چلیے، اسی طرح علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں وَيُفْتَى الْيَوْمِ بِصِحَّتِهَا لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى دَفْعِ مَا قِيلَ. آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تعلیم قرآن، تعلیم فقہ، امامت اور اذان پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ ہے، اور اجرت پر رکھنے والے کو طے شدہ اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا. جو طے ہے اتنا اسے دینا ہوگا. لہذا ثابت ہوا کہ تعلیم قرآن اور دینی خدمات پر اجرت لینا جائز ہے. مگر یاد رہے، ہم نے بتایا پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ طریقہ قیامت کی نشانی بن جائے. دینی خدمات پر اجرت لینے والوں کو اخروی اجر کا بھی معاملہ سوچنا ہوگا کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یاد رہے، دینی خدمات پر جو شخص اجرت لیتا ہے
اسے آخرت کا بدلہ، آخرت میں اس کا بدلہ، اس کا اجر اس وقت ملے گا جب ان خدمات کی پہلے ہی سے اجرت مقرر نہ کی جائے، پہلے سے وہ مقرر نہ کرے کہ میں اتنا لوں گا، ہاں بس گیا لوگوں نے جو دے دیا دے دیا، ورنہ پہلے تو دینا بھی جائز نہیں تھا، نہ دینا جائز تھا نہ لینا جائز تھا، بلکہ چاہیے کہ دینے والے کسی شرعی ہیلے کا سہارا لیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اور دینی خدمت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائے۔ مثلا سکھانے والا مدرس، امام اور مؤذن مسجد یا مدرسے کو اپنا جو وقت دیتے ہیں اس وقت کی پابندی کے بدلے میں اجرت لیں۔ ہم جو پڑھا رہے ہیں ہم اس کی اجرت نہیں لے رہے ہیں، ہم جو حدیث کی درس دے رہے ہیں اس کی اجرت نہیں لے رہے ہیں، جو ہم فقہ کا درس دے رہے ہیں اس کی ہم اجرت نہیں لے رہے ہیں، پھر جو ہم وقت دے رہے ہیں اس وقت کی اجرت لے رہے ہیں، تو اس وقت کی پابندی کے بدلے میں اجرت لیں۔ نفس خاص تعلیم، امامت اور اذان کی اجرت لینے کی نیت نہ کریں۔ اسی طرح مقررین، مبلغین حضرات پروگرام میں آنے جانے میں جو اپنا وقت دیتے ہیں، ہے نا، اور تقریر اور تبلیغ کے لیے اپنا جو وقت صرف کرتے ہیں اس کے عوض میں بدلے میں اجرت لیں۔ تقریر، خاص تقریر جو تبلیغ انہوں نے کی اس پر اجرت لینے کی نیت نہ کریں تو اس صورت میں آخرت میں ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اور مزید اگر اس پر وضاحت چاہیے بار شریعت کو آپ بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال کو محفوظ رکھیں، سوال کو محفوظ رکھیں۔ چلیے، تو ہم نے یہ مسئلہ یہاں پر واضح کر دیا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو وقت کی اجرت لینی جائز ہے، اور مگر اگر کوئی اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ میں تقریر کر کے پیسہ کماؤں گا، اسی نیت سے وہ امامت کر رہا ہے کہ میں امام مولانا بن جاؤں گا، امامت کروں گا پیسہ کماؤں گا، حافظ اسی لیے بن رہا ہے کہ رمضان میں تراویح سنا کے کماؤں گا، تو یہاں تو اول وہلا ہی میں اس کی نیت فاسد ہے، صحیح نہیں ہے، تو اسے اجر و ثواب تو نہیں ملے گا۔ چلیے اب آگے کی آیت کریمہ، یہاں یہ بحث جو ضروری تھی اس دور میں اس کو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ لہذا کچھ لوگ پمفلیٹ بازیاں کرتے ہیں کہ فلاں مقرر اتنا نذرانہ مانگتا ہے، فلاں مقرر اتنا نذرانہ مانگتا ہے، یہ پمفلیٹ بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عوام کو علماء سے متنفر کرنا ہوا۔ بھئی یہ تو آپ خود سوچیں نا کہ اگر آپ کے علاقے میں گڑبڑی تو آپ کے اندر ہے، آپ کو ہر وقت نیا نیا چہرہ چاہیے، ایک مقرر آ گیا نا تو اس کے بعد دوسرا نہیں، دوسرا مقرر وہ مقرر نہیں چاہیے، اب دوسرا چاہیے، اگرچہ اس کے پیچھے 50,000 خرچ کرنا پڑے، تو غلطی تو آپ کی ہے نا، آپ کی ہے اور سننے والوں کی ہے۔ وہ اگر اسی مقرر کو دوبارہ بلا لیں تو کہتے ہیں سننے ہی نہیں آتے، تو آپ گویا کہ چہرہ دیکھنے آتے ہو، آپ کا مقصد خطاب سننا نہیں ہے۔ اور مدارس میں جو پروگرامز ہوتے ہیں دستار بندی وغیرہ کے، تو وہاں تو اصل مقصد جلسہ نہیں ہوا، پروگرام کر کے واضح و نصیحت نہیں، وہ تو سال بھر کی مدرسے کی کارکردگی دکھانا مقصود ہوتا ہے نا، کہ بھئی علماء کرام آئے، سندیں دیں، سندوں پر دستخط کیے، اور بچوں کو سندیں دی گئیں، بچیاں انہیں ردا دی گئی، سرٹیفکیٹ دی گئی، وہ ایک سال بھر کی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے۔ تو غلطیاں یہاں پر ہیں، علماء کو کیوں آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ بتائیے کہ آدھا گھنٹہ آپ نعت شریف پڑھنے کے لیے ایک شاعر بلاتے ہیں، جبکہ آپ کے علاقے میں نعت شریف پڑھنے والے شاعر موجود ہیں، لیکن آپ بلاتے ہیں، اسے 1,00,000 روپے اس کے پیچھے خرچ کرتے ہیں آپ، کس لیے؟ تو غلطی ان کی تھوڑی ہے، آپ نے ماحول کو خراب کیا ہے۔ سامان کا ڈیمانڈ بڑھے گا تو کمپنی ریٹ تو بڑھائے گی نا، جب سامان کا ڈیمانڈ بڑھے گا تو کمپنی ریٹ بڑھائے گی، تو یہ ہو رہا ہے ایسا ہے۔ ایک دنیاوی مثال کے ذریعے ہم سمجھا رہے ہیں، آپ کے علاقے میں عالم موجود ہیں تو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر علاقے میں ہاں ایک معتد بے، ایک مطلب عام طور پر ایک نذرانے کا جو لیمٹ ہے اگر اتنے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں شخصیتیں کچھ ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں علماء میں کہ ان کی تقریر نہیں، ان کا وجود نہیں، ان کے پیچھے ان کی تقریر نہیں، ان کا آنا مقصد نہیں ہوتا، ان کے قدموں کی برکت سے خدمات مقصد ہوتی ہے کہ ہم لوگ سال بھر تک جو خدمت کرتے رہیں اس کا وہ اثر نہیں دکھتا جو اثر دکھتا تھا حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر صرف 5 منٹ اسٹیج کے اوپر۔ وہ 5 منٹ اسٹیج پہ آ جاتے تھے، سال بھر نہیں، 5 سال 10 سال کی خدمتوں پر حضور تاج الشریعہ کا 5 منٹ اسٹیج پہ آ جانا بھاری پڑتا تھا۔ مسلک اور اعتقاد لوگوں میں جو مضبوطی پیدا ہو جاتی تھی حضور تاج الشریعہ کے آنے پر، وہ ہمارے 5 سال کی خدمتوں میں نہیں ہوتی تھی، یہ حقیقت ہے۔ حضور محدث کبیر کی آمد پر تو کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے قدموں کی برکت کے حصول، وہاں پیسے تب نہیں دیکھے جاتے، لیکن اگر آپ صرف خطاب کے لیے بلا رہے ہو
تو ان ساری چیزوں کو سوچنا اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. چلیے خیر، حضور محدث کبیر کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں چراغ لے کر ڈھونڈو گے پورے دنیا میں تو ایسا عالم آپ کو نہیں ملے گا. اگر صوفیہ میں کسی کو صوفیہ کا سردار کہنا چاہتے ہو تو محدث کبیر ہیں. پرہیزگار متقیوں کا سردار اس دور میں ڈھونڈو گے تو محدث کبیر ہے. علماء کا استاذ اور ان کا سردار ڈھونڈو گے تو محدث کبیر کی ذات ہے. آپ ڈھونڈیے بس تو آپ کو جو ہے ان کی سے بڑھ کر عظمت والا اس وقت اس زمانے میں کہتا ہوں ایسا بے لوث منکسر المجاز خدمت خلق کرنے والا دنیا میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملے گا. اللہ رب العزت سرکار محدث کبیر کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو درود شریف پڑھنے ایک بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ یہودیوں کے اندر جو ایک باطل خیالات اور وہم و گمان ان کے درمیان ہے نا، ایک جو ہے غلط طریقے کا جو انہوں نے خیال اور وہم پال رکھا تھا، باطل عوام و خیالات، انہی میں سے کچھ خیالات کا ذکر اب آگے کی آیت میں ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب ایک وہم جو ان کے مولویوں نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا تھا، ایک غلط خیال کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے عذاب نار سے، جہنم کی آگ سے، کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دیکھو تمہارے باپ داداؤں پر انعامات و اکرامات ہوئے اور انہوں نے ناشکری کی، فتنہ فساد برپا کیا تو تباہ و برباد ہوئے، تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذاب جہنم سے ڈرایا ہے نا، تو ان لوگوں نے کیا کہا، تو وہ لوگ کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ ہے نا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم سے ڈرایا تو کیا کہے، وہ بولے ہمیں تو ہرگز نہ چھوئے گی، مطلب ہمیں آگ نہیں پہنچے گی مگر گنتی کے چند دن. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈرایا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا تو قالو بولے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. گنتی کے چند دن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. قل اتخذتم، وہ گنتی کے چند دن کتنے؟ تھوڑے عرصے. تو ان کے دماغ میں ان کے مولیوں نے بسا رکھا تھا کہ ہم کو اگر ہم گناہ کریں گے نا تو چند دن جہنم کی آگ ہم کو جلائے گی. وہ چند دن کتنے تھے؟ مفسرین کے اقوال ہے اس میں، یعنی 40 دن، جتنی مدت ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، پھر آگ ہٹا، اتنے دن یہ جلیں گے، اس کے بعد آگ ان سے ہٹا لی جائے گی. یہ ان کے دماغ و ذہن میں جو ہے بٹھا دیا گیا تھا. اب اس میں اقوال الگ ہیں. ایک تو قول یہ ہے کہ 7 دن، کیونکہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، تو الا ایاما معدودہ ایک ایام ہے. ایام جو ہے جمع قلت ہے. کیا ہے ایام؟ ایام جمع قلت ہے جو 10 تک بولا جاتا ہے. لہذا کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 دن. یہودی کہتے تھے کہ ہمیں صرف 7 دن آگ جلائے گی. جمع قلت ایام ہے اور جمع قلت 10 تک بولا، جمع قلت کا جو بولی جاتی ہے اس کا اطلاق 10 تک ہوتا ہے. تو یہودی یہ کہتے تھے کہ 7 دن اس کے لیے ہے کہ 7 دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے. ایک قول یہ ہے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال ہے اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے مقابلے میں ہے، تو اس حساب سے 7 دن آگ ان کو پہنچے گی. اب 7000 سال یہاں دنیا کی زندگی کا حال اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو برابر ہو گیا. بعض علماء نے فرمایا اس سے 40 سال مراد ہے، جس قدر وہ میدان تیہ میں پریشان رہے. یہود کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ جہنم کے 2 کناروں میں 40 سال کا فاصلہ ہے،
جب ہم جہنم میں جائیں گے تو وہاں ٹھہریں گے نہیں، وہاں ہم رکیں گے نہیں، بلکہ ہمارے باپ دادا ہماری شفاعت کرتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے، وہ شفاعت کرتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے، پھنستے جائیں گے، شفاعت ہوتی جائے گی، آگے بڑھتے جائیں گے، 40 برس میں ہم یہ فاصلہ جہنم کا مکمل کر لیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آج مراد 40 دن ہے، کیونکہ اتنے ہی دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو 40 دن ہے، کیا جو قول کیا گیا ہے نا، یا 40 سال کا جو قول کیا گیا، تو یہ تو ایام جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق 10 سے زیادہ پر ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہاں پر تو کہتے ہیں اگرچہ جمع قلت ہے مگر مجازن 10 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، اور صاحب جلالین نے اسی آخری قول کو زیادہ پسند کیا ہے۔ چلیے خیر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ چند دن ہم کو آگ چھوئے گی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ رب العزت نے نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تم فرما دو، قل تم فرما دو، اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا اتخذتم، اتخذتم ہے نا، اتخذتم، یہ تو کیونکہ یہ باب افتعال سے ہے، اور افتعال کی جو حمزہ وصل ہوتی ہے زیر ہونا چاہیے، اتخذتم، لیکن اس سے پہلے چونکہ حمزہ استفہام آ گیا، اس لیے جو ہے الف مکسور کی ضرورت نہیں رہی، تو اتخذتم یہ ہو گیا۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے نا، کوئی تم نے خدا سے عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے کیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کہ 40 چند دنوں سے زیادہ تم کو آگ نہیں چھوئے گی؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر اللہ سے تمہارا کوئی وعدہ وغیرہ ہو چکا ہے نا، جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، اس نے جو وعدہ کیا اس کے خلاف تو وہ کرے گا نہیں۔ تو بتاؤ، پہلے ثابت کرو کیا اللہ سے کوئی وعدہ ہوا ہے کیا تمہارا، جو کہتے ہو کہ چند دن سے زیادہ آگ نہیں چھوئے گی ہمیں؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کوئی وعدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پھر بھی تم اللہ کی جانب اتنی بڑی بات نہ منسوب کر رہے ہو، اتنی بڑی بات تم کیسے رب کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ چلیے، اس کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آبا و اجداد نے پوجا کی تھی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اللہ پر تم ایسی بات باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ یہ جھوٹی بات ہے اور کذب بڑا عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال، لہذا اس کا کذب تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، اور حالانکہ اس نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں کیا، تو تمہارا قول یہ لغو اور باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ورنہ جھوٹ تم رب پر نہ باندھو، جھوٹ مت باندھو، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیوں کرے گا؟ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے، ایسا کوئی وعدہ وہ کیوں کرے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو جہنم میں ہمیشہ وہاں رہے گا، جس کا ذکر آگے کی آیت میں رب نے فرمایا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا من کسب سیئۃ، تم کیسے کہہ سکتے ہو چند دن تمہیں آگ چھوئے گی؟ قانون تو رب کا یہ ہے کہ جس کو کفر گھیر لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے نا کہ پہلے تو یہ کہ تم کہو محبوب اللہ نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ بھائی اس نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو گناہوں میں اس طرح گر جائے کہ کفر کا ارتکاب کر لے، ایمان اس کا رہے ہی مت، شرک میں وہ ڈوب جائے ہر طرف سے، مکمل وہ گر جائے گناہ میں، تو بتاؤ، تو اس کے لیے تو جہنم ہے۔
بلا من کسبہ سیئاتن، ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے، وہ احاطت بھی خطیت ہو، اور اس کی خطا اسے گھیر لے، جیسے چہار دیواری میں بندہ گر جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ تو یہاں ہے کہ مکمل اس کے گناہ اسے گھیر لیں، یعنی وہ کفر میں مبتلا ہو جائے، تو کافر و مشرک شرک جیسے گناہوں کے احاطے میں ہو جاتے ہیں، اور نور ایمان کی طرف بڑھنے میں وہی گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو جو گناہوں میں اس قدر گر جائے اور ایمان سے دور ہو جائے، تو اس کے لیے تو رب کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر تم کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، اس کے بعد نہیں چھوئے گی؟ چلیے بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے کی گفتگو، تو ہم نے یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد نجات کی تمام راہوں کا بند ہو جانا، کوئی راستہ نہیں بچے گا نجات کا، اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے تب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ مومن چاہے جیسا بھی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا مومن کتنا بڑا بھی گناہ گار ہو جائے وہ گناہوں سے گھرتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا نور اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ چل اب آگے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، اوپر تو ہو گیا بلا من کسبہ سیئاتن، ہاں جو کوئی گناہ کمائے تو اس کا یہ ہے ٹھکانہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگر کفر اور شرک کا مرتکب ہوا اور کفر ہی پر مرا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا اور جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے یہاں پر نجات اور بخشش کا جو اصل وصول بیان کیا ہے، یہاں قرآن مجید بخشش اور نجات کا اصل وصول بیان کر رہا ہے قرآن، کہ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں ہے کہ آپ فلاں قوم کے ہو اس لیے جنت میں جاؤ گے، آپ فلاں کے بیٹے ہو اس لیے جنت میں جاؤ گے، آپ فلاں نسب والے ہو اس لیے آپ جنت میں جاؤ گے، یہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی کا باپ کسی کو جنت میں یا کسی کا بیٹا کسی کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بلکہ ایمان و عمل یہ اصل ہے، ایمان اور عمل صالح یہ اصل ہیں جنت میں لے جانے کے۔ تو نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان پر ہے اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ، نسل اور وطن کی بنیادوں پہ ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یاد رہے کہ ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نام اعمال کتنا سیاہ ہو، اور ہر کالی رنگت والے سے برتر پہلے سمجھا جاتا، بڑا سمجھا جاتا تھا، خواہ اس کی سیرت جو ہے کالے چہرے والے کی سیرت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ہر برہمن وہ کتنا جاہل اور ایک دم نالائق اور بدتمیز ہو کیوں نہ ہو، اسے افضل سمجھا جاتا تھا، اور ہر پڑھا لکھا شخص ہے نا کتنا ہی بلند و بالا ہو، جسے کسی برہمن کی ماں نے پیدا نہیں کیا تو اسے عزت نہیں ہوتی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، جرمنی کے حدود میں پیدا ہونے والا بچہ کتنا ہی خوخار اور برا کیوں نہ ہو، اپنی اس کی شان بڑی بہت بلند ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہی آپ دیکھ لیں کہ یوکرین پر حملہ کیا ہوا، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہے، لیکن بغداد جب عراق پہ ہوا، افغانستان پر ہوا، آج یوکرین کے لوگ مظلوم ہیں، آج یوکرین کے لوگ مظلوم ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور جب عراق پر حملہ ہوا تو عراق والے خونخوار تھے اس لیے حملہ کیا گیا، فلسطین پر، فلسطین کے لوگ جو ہے بہت بڑے آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، اس لیے حملہ کیا گیا، افغانستان ارے وہ جانور ہیں اس لیے ان پر حملہ کیا گیا،
جب اسلام ملک شام پر حملہ ہوا تو وہاں کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس لیے حملہ ہوا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو فرق ہے یہ ان کی بدطینتی اور خباثت باطنی کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، یہ شرف اسلام کو حاصل ہے جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسان کی تقسیم مومن اور کافر، صالح فاسق، نیک اور بد کی بنیاد پر رکھا۔ اگر تمہیں انسانیت میں فرق کرنا ہے تو مومن اور ایمان اور کفر کی بنیاد پہ کرو، نیک اور فاسق و فاجر کی بنیاد پہ کرو، ہے نا، صالح فاسق و فاجر کے بنیاد پر، نیکوکار بدوکار کی بنیاد پر کرو، سمجھے کہ نہیں؟ بلا وجہ اپنے نسب پر، اپنی خاندان پر فخر و مباحات، ہاں یہ سب چھوٹی اور گئی گزری باتیں ہیں۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی ہنر ہوتا تو اپنے ہنر کی بنا پر وہ اپنا فخر کرتا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے۔ جو اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر فخر کرتا ہو، اس کے گویا کہ وہ ہنر سے خالی ہے، ورنہ وہ تو اپنے ہنر کی تعریف کرتا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں یہ سبب جو ہے بیکار کے لیے ہیں۔ نیکی اور تقویٰ کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں نسب خاندان حائل ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جو دنیا کے مال میں سے جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن رب کے مقابل کھڑا ہو کر میں تجھے نہیں بخشواؤں گا، ہے نا؟ ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں ایمان اصل ہے۔ نبی کریم نے یہ یوں نہیں فرمایا، حالانکہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں مگر وہ بہت تکلیف میں ہے، مجھ سے غصے میں ہے، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، بہت برا بھلا کہتی ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے۔ میرے نبی نے دعا کی۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ گھر گئے تو دیکھا دروازہ بند ہے، کہا کہ ماں کو آواز دیا، ماں نے کہا رک میں نہا رہی ہوں۔ نہانے کے بعد بہترین پاکیزہ کپڑا پہنا باہر آئیں اور کہنے لگی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو نبی جس کے لیے دعا فرما دیں، یہ ایک تعلیم ہے ہمارے لیے۔ حضرت فاطمہ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو لخت جگر ہیں، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو نبی کے جسم کا ٹکڑا ایمان نہ لائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں حکم کی سختی کو بیان کرنا ہے، یہ حکم کی سختی کو بیان کرنا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو یہ حکم ہے کہ اگر ایمان نہیں لائی تو دنیا کے مال تو لے لے لیکن آخرت میں رب کے مقابل کھڑا ہو کر، کیونکہ مشرک کی بخشش کے لیے کھڑا ہونا رب کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ رب نے کہا کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا، مشرک کو میں نہیں بخشوں گا۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو جائے رب کی بارگاہ میں کہ مشرک کو بخش دے تو گویا کہ رب کے مقابل کھڑا ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی عجمی علی عربی، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو عرب والوں پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے الا بالتقوی، مگر فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ قرآن نے نہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ لہذا سماج میں کتنے ہی نیچے خاندان کا کیوں نہ شمار کیا جا رہا ہو، اگر قوم میں وہی عالم ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی متقی ہے تو وہی سب سے بڑا عزت والا ہے۔ چلیے خیر، تو اسلام نے یہ اصول بنائے کہ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا نسب، حسب، رشتے، تعلقات، نسبتیں یہ بعد میں، پہلے ایمان کے بعد یقیناً اگر ایمان ہے تو نسب کی عظمتیں کام آئیں گی، اگر ایمان ہے تو نسبت کی عظمتیں کام آئیں گی، اگر ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں کام میں آئیں گی، ایمان نہیں ہے تو کوئی نسبت، کوئی نسب، کوئی تعلق کچھ بھی نہیں کام آ سکتا ہے۔ چلیے آگے اللہ فرماتا ہے، اب آگے کی آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے
عہد لیا لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربى والیتامى والمساکین ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیل منکم ہے نا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، تو پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، سب نہیں پھرے ہے نا، اکثر پھر گئے مگر تھوڑے لوگ نہیں پھرے، وانتم معرضون اور تم روگرداں ہوئے، تم روگرداں، تم نے چہرہ پھیر لیا جبکہ وعدہ کیا تھا۔ یاد رہے یہ کوئی الگ سے وعدہ نہیں تھا، تورات میں بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے گئے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو ہم نے کیا بتایا کہ توریت میں احکام تھے اور انہوں نے پوری توریت پر عمل کرنے کا عہد کیا تھا، اس میں یہ بھی احکام تھے، لہذا ان کا بھی عہد ان سے ہو گیا۔ چلیے اب یہاں پر لا تعبدون الا اللہ، یہ صیغہ خطاب ہے، صیغہ خطاب ہے، حالانکہ اس سے پیچھے جو صیغے استعمال کیے گئے وہ غیبت کے تھے، سمجھے کہ نہیں، لیکن یہاں پر یہ ایک لغوی بحث ہے، چلیں وقت زیادہ ہو رہا ہم اس کو ترک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال البتہ جو ضروری ہے سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو مدرسے میں تو تفاسیر کی کلاس میں ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، یہ جملہ خبریہ ہے، تو گویا کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اس کے بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کفار و مشرکین غیر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جملہ خبریہ کا مطلب ہوتا ہے کسی ہو چکے گزرے ہوئے کسی واقعے کی خبر دینا۔ لا تعبدون الا اللہ کہ اس کے وعدہ ہو چکا ہے کہ اس کے بندے بنی اسرائیل ہی سے کہ اس کے بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، یہ رب نے خبر دی ہے۔ بظاہر جملہ خبریہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ایسا تو ہے نہیں۔ تو یاد رہے کہ یہاں پر یہ آیت کا ٹکڑا اگرچہ بظاہر جملہ خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ یہ جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے، یعنی لا تعبدو نہیں کی صورت، ہاں تو یہ نہیں کی صورت ہوئی، نفی، اسے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور نہیں کو بصورت نفی، اس لیے اب سوال پیدا ہوا کہ نفی کو نہیں کی صورت میں کیوں ذکر کیا، تو اس لیے کہ اس سے دور رہنے میں اتنی جلدی ہو گویا کہ بعض رہنا پایا گیا ہے، یعنی آگے جو ہونے والا ہے وہ اتنا یقینی ہے کہ ہو چکا ہے گویا کہ، تو اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح تمام جملے دعائیہ میں جتنے جو دعائیوں کے دعائیہ جملے ہیں اس میں صیغہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ یہ کیا ہے نا، تو یہاں پر انشاء کا معنی پایا جاتا ہے۔ چلیے تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ، اب اس کے بعد کیا ہے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن ہے نا، یہاں پر احسان سے مال کے ذریعہ احسان کرنا مراد نہیں، جیسا کہ بعض اولاد یہی سمجھتی ہیں کہ ماں باپ کو پیسے دیتے رہو حق ادا ہو گیا۔ اچھا کچھ ماں باپ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ اسی بیٹے کو وہ مانتے ہیں جو پیسہ دیتا ہے، اور جو پیسہ نہیں دیتا اس کو نہیں مانتے، ہے نا، یہ بھی ایک عجب سی حالت ہے، اور وہ ایک دنیاوی فکر کا غالب آ جانا ہے۔ خیر ماں باپ ہیں جو بھی ہے، اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور کبھی بھی ان کے لیے ایسے جملے نہ استعمال کیے جائیں جس سے ان کی شان میں کمی ہو۔ یہ تو ہم گفتگو صرف اس لیے کہ جو سن رہے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ چلیں تو یہاں پر یاد رہے کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، مطلب یہاں پر مطلق حسن سلوک مراد ہے، ہر قسم کا احسان شامل ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو،
والدین سے کوئی ایسی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، بالکل نہ کہے نہ کرے، ہے نا. لہذا جو کہتے ہیں کہ ارے ابا کو کیا پتہ چلے گا، چپکے سے کر لیا، نہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے. اللہ نے جو دولت دی اس میں سے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کو دینے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے. دریغ نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر ہو اور دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے. گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ادب لازم جانے. ان کی شان میں تعظیم کا لفظ کہے ہمیشہ. ایسا نہیں جیسے کچھ بدتمیز قسم کے نوجوان، بوڑھوا، پگلا، بڈھا، کھوسٹ، اب دماغ چل گیا ہے، اس طرح کے جملے معاذ اللہ استعمال کرتے ہیں. اللہ بچائے. اپنے ماں باپ کے تعلق سے بالکل ہرگز اس طرح کی گفتگو نہ کریں. قرآن فرماتا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں نہ تو اف کہو نہ انہیں جھڑکو. چپ رہیے، آپ خاموش رہیے. آپ سے بیٹھے نہیں رہ جاتا ہے کیا؟ چلیے جائیے اپنی جگہ بیٹھیے. کتنی بار بولا ہوں ہمارے بیچ میں مت بولا کیجئے. آپ کو کیا سمجھ، اب بڈھے ہو چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کے جملے آج کل کے نوجوان بولتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر باپ کسی معاملے میں کچھ کہتا ہے، کچھ وہ ڈانٹتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، اور حالات کے تقاضے کے تحت ان کی وہ سمجھ نہیں، جو ہے زمانہ بدل گیا، حالات ایسے ہیں، کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اور ماں باپ جو کہہ رہے ہیں اس میں نقصان ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ پیار اور محبت سے اچھی بات کر کے انہیں سمجھاؤ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کی شان میں تعظیم کا لفظ کہے. ان کو راضی کرنے کی، اگر ناراض ہوں تو پوری طاقت صرف کر دیں ان کو راضی کرنے کے لیے. چاہے جب تک وہ راضی نہ ہوں ان کو راضی کرتا رہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کے مرنے کے بعد ان کی جو وصیت ہیں اسے پوری کرے. ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن، اصالہ ثواب کرے. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کرے. ہفتہ ہفتہ ان کی قبروں کی زیارت کرے، ہے نا. اسی لیے کہا جاتا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ یا دینی علماء کے انہیں قریب رکھو. ہاں، ایسی اولادیں ہیں جو مرنے کے بعد اپنی ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پر جھانکنے تک نہیں جاتے. اور جھانکنے کیا، سال میں ایک مرتبہ فاتحہ کر دیا تو کر دیا، ورنہ ہمیشہ نہیں کرتے ہیں. عالم دین اگر آپ کا بیٹا رہے گا، آپ کی بیٹی رہے گی، تو وہ ہر دن نماز پڑھے گی اور ہر دن دعا کرے گی، ہے نا. بار بار ماں باپ کا ذکر آئے گا تو اس وقت وہ دعا کرے گی. بہت فائدے ہیں جناب عالی. خیر، تو اب یہ ہوا والدین. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد دیکھو یہاں پر والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اور یہ جو بھلائی کا مسئلہ ہے، یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہے، نہ کوئی ایسا کام کرے جنہیں انہیں ایذا تکلیف ہو. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. اگر والدین اپنی خدمت کے لیے، سوچئے کتنا بڑا مقام ہے والدین کا، اگر ماں اور باپ اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں، نفل نماز پڑھ رہے تھے، ماں باپ اپنے کام کے لیے بلا رہے ہیں اور کہیں نفل چھوڑ دو، تو چھوڑ دے. ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے. ماں باپ کی خدمت نفل سے مقدم ہے. مگر یاد رہے واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جائیں گے. واجب احکام اور فرض جو ہیں، فرائض اور واجبات، یہ والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں. والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں، ہے نا، کہ تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، ہر وقت ان کے ادب رکھے نا، تو سب کچھ ان کے ساتھ کرتا رہے. اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی ایک مطلب داخل ہے، معنی ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو بنرمی، اصلاح و تقویٰ اور عقید حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے. پوری طاقت و کوشش صرف کر دے تاکہ ان کے گناہ سے وہ باز آ جائیں. بد مذہبی میں ہوں تو اس سے دور آ جائیں، بد مذہبوں سے صحبت ہو تو ان سے بچیں، تقویٰ اختیار کریں. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں. چلیے، تو قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، ہے نا. اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ نیکی کی ترغیب دینا،
برے کاموں سے روکنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کو اگر کوئی دریافت کرے تو حضور کے کمالات اور صاف سچائی کے ساتھ بیان کرو، آپ کی خوبیاں ہرگز نہ چھپاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یاد رہے کہ یہ ساری اب قرابت، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی بلائی کرنا ہے، لہذا ہفتے میں ایک دن ضرور کم سے کم جمعہ کے دن تمام رشتہ داروں سے رابطہ کرے، اگر قریب میں ہیں تو ان سے ملنے جائے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرے، تیمارداری کرے۔ اگر یہ آدمی، اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، وسعت رکھی ہے، اور رشتہ داروں میں، قریبی میں، خونی رشتوں میں، قریبی رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہیں، تو اپنے مال سے ان کی مدد کرے، ضرورتوں میں ان کے کام آئے، ان کے ساتھ رشتے برقرار رکھے۔ چنانچہ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور عمر لمبی ہو، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یاد رہے کہ یہ ساری حرکتیں تو بنی اسرائیلیوں نے کی تھی سرکار کے زمانے کے، ظاہری زمانے میں جو اس بنی اسرائیلی تھے ان کو خطاب تھا، ہے نا؟ تو مقصد یہ تھا کہ نصیحت کرنی تھی کہ اے یہودیوں، تمہارے باپ دادا نے احکام الہی سے منہ موڑ لیا ہے، اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا، لہذا تم ان کے طریقے کو چھوڑ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تاکہ دارین کی سعادتیں تمہیں حاصل ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یتیم ہے، قربا والیتاما، یتیم انسانوں میں کسے کہتے ہیں؟ یتیم انسانوں میں اس نابالغ یا نابالغ لڑکا یا نابالغہ لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو۔ جس کا باپ مر گیا ہو اس کی وہ بچے یتیم اس وقت کہلائیں گے جب نابالغ ہوں۔ اور جانوروں میں یتیم وہ جانور ہے جس کی ماں مر گئی ہو، ہے نا؟ والمساکین یاد رہے فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، 7.5 تولہ سونا سے کم یا 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو، اور مسکین وہ ہے جو مال جس کے پاس بالکل نہ ہو، جو بالکل مال کا مالک ہے نہ ہو، ہے نا؟ وقولوا للناس حسنا ہم نے بتا دیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور جو ہے زکوٰۃ دو۔ تو تم میں سے جو پھر گئے تو اکثر پھر گئے، اور کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے تمام اصحاب، ان لوگوں نے عہد کو پورا کیا، بقیہ لوگوں نے عہد کو تباہ و برباد کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب اسلام میں حقوق کی جو اہمیت ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، اس لیے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو چلیے اس بحث کو ہم یہاں پر مکمل کر دیں۔ دیکھیے احادیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے حقوق پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک جسے امام مسلم نے نقل فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ساز و سامان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا بھی ایک طرح کی حقوق کی پامالی ہے۔ چلیے تو اس عہد کو بنی اسرائیلیوں کی اکثریت نے اللہ سے عہد و پیمان کے بعد اپنے عہد کو توڑ دیا، گناہوں کے راستے پہ چل پڑے۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پہ قائم رہے جس کو ہم نے بتایا، عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ لہذا اگر ہم بنی اسرائیل کی اس بدعہدی کو سامنے رکھیں اور اپنی حالت کو سامنے رکھیں
تو اس آیت میں جو حالت بیان کی گئی، کیا افسوس یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی یہی حالت ہے؟ کیا مختلف ہے؟ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن غیبتیں ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کو دیکھ لیں، وہاں پر آسانی کے ساتھ آپ کو اس مسئلے کے تعلق سے وضاحت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔